کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی ساحل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ ساحل نے منہ پھیر لیا اور لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام جمع کیا اور انکار کی وجہ پوچھ لی۔ ساحل نے کہا، میں بانجھ گھر میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت دلگیر ہوا۔ شاہی لباس اتار کر فخری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے گا تو میں واپس لوٹوں گا، اور اپنی بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سیدہ تشریف فرما رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا، میں جب ہی واپس آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی، اور اس وقت لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ، سنو، کل 15 تاریخ ہے۔ تم غسل کرنا، سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا، 4 رکعت نفل 16 سیدوں کے ثواب کی نیت سے ادا کرنا، تل اور کھجور سے روزہ کھولنا، 5 روپے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سنانا۔ تم جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائے تو انشاءاللہ تمہارے حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحیں دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 16 روزے ختم ہو جائے تو اس کے یہاں لڑکا تولید ہوا، مگر بادشاہ برابر روزہ رکھتا تھا۔ جب 16 روزے پورے ہو جائے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوا کر شیرنی بانٹ کر کہانی سنایا۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا، اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی؟ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں شام میں تشریف لائے اور فاتحہ کا کھانا کھائے تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا شکم سیر ہو چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مانگ لی، اپنی غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی، اور وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہونے آئے تو اس کے پاؤسیر کھانا پکا کر فاتحہ دینے ہی والی تھی کہ بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر ہی سے بڑھیا نے جواب دیا، مجھے زیادہ کام ہے تو مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ دوسرے دن لکڑہارا آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ اس بڑھیا کی جھوپڑی نہ تھی، وہاں ایک عمدہ حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکے سے جھانکا تو دیکھا بڑھیا اندر سے جھولا جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا، آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اس کو دیکھا، پہچان لیا اور اندر بلایا۔ لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی دولت کس طرح آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، سب کچھ 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں اس ہی طفیل سے خدا نے اولاد فرمائی۔ لکڑہارے نے بھی منت مانگ لی، اور 16 روزے ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ بھی مالدار ہو گیا۔ بہت بڑی فاتحہ کیا، لیکن اس روز 5 روپے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی سنانا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، شیرنی بانٹنا تو بھول گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی بات نہیں، 16 سیدوں کی فاتحہ دے چکے ہیں، اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ ناگہاں کسی شہزادے کی گم ہو جانے کی خبر آئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر کو نکلا تھا۔ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا۔ سپاہی نے فوراً لکڑہارے کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ بادشاہ کو غصے کی حد نہ رہی۔ اس نے قید خانہ بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سیدہ کہہ رہے، غافل، تو نے ہماری کہانی سنائی نہیں اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15 تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کرنا، 16ویں کا روزہ رکھنا، ہماری کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹ دینا۔ اس نے کہا، شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، تو صبح اٹھ کر دیکھ، تیرے بستر 5 روپے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، 16 کا روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 روپے لیے کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی شیرنی منگا دوں۔ اتفاقاً ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ فاتحہ کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔
कुछ ही देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोते लिपटते अपने मरे हुए बेटे का कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयदों के फातिहा के लिए शिन्नी लाने को कहा तो इस मुकद्दस फातिहा की शिन्नी फ़ौरन ले आई। फातिहा सुनी और फातिहा की शिन्नी का तबरुक लिए हुए दुकान पहुंची और अपने बेटे का कफन दफन का सामान लिए घर पहुंची तो देखा हद न रही। इसका बेटा सही सलामत सामने खड़ा हुआ। इसको मालूम हुआ कि सब 16 सदी की कहानी सुनने की बरकत है, और जिस शख्स ने शिन्नी लाने से इनकार किया था उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो मर गया, और वो शहज़ादा जो गुम हो गया था रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया। बादशाह को बेहद अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद किया। लकड़हारे को बुलाकर हमसे ख़ता हो गई, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। तो लकड़हारे ने कहा, जा पना ख़ता आपसे नहीं बल्कि हमसे हुई थी। बादशाह ने कहा, तुम्हारी ख़ता क्या थी? लकड़हारे ने कहा, हम 16 सैयदों की कहानी सुनाकर शिन्नी बांटने का अज़ाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांग ली। लकड़हारा अपने घर ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करने लगा। बस अजीज़, जो कोई सही हाजत रखता हो वो 16 सैयदों के नाम पर रोज़ा रखे, नफिल नमाज पढ़े, 16 सैयदों की कहानी दूसरों को सुनाकर शिन्नी बांटे। खुदा के फजल करम से तुफ़ैल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उसकी मुराद पूरी होंगी। आमीन सुम्मा आमीन।